غیر اسلامی کلچر ہمارے اندر آتا جا رہا ہے. انگریز کا تصور، تخیل، ان کا طرز ہمارے مسلمانوں اختیار کرتا جا رہا ہے. حلال چیز پر پابندی ہے، حرام چیز کو سامنے لایا جا رہا ہے، اوپن کیا جا رہا ہے. حلال چیز سے مراد نکاح ہے، نکاح کو تنگ کر دیا گیا ہے. کیسے کہ بھئی پہلی شرط تو اسلام اجازت دیتا ہے جب بچہ بچی بالغ ہو جائے، نکاح کرنا چاہیں اور ماں باپ اس کو سمجھیں کہ بھئی اب ان کو نکاح کی ضرورت ہے، فوراً کر سکتے ہیں. 12-13 سال کی عمر میں عام طور پہ بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اسلام اجازت دیتا ہے 13 سال کی عمر میں، 14-15 سال کی عمر میں کرنا چاہو کر سکتے ہو. اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ بچہ غلط کاموں میں پڑ رہا ہے تو اس سے بہتر اسے حلال راستہ دکھا دو اس کو. اور ہماری حکومتوں نے قانون بنا دیا کہ 18 سال سے پہلے کوئی شادی نہیں کر سکتا. کیوں 18 سال؟ ہاں ہونا تو چاہیے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ بچی اپنے آپ کو سمجھ لے گا، پہچان لے گا کہ بھئی میں نے کرنا کیا ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہ اگر کسی نے کر لیا تو پابندیاں لگاؤ، سزائیں دو، FIR درج کرو. اس چیز کی ہمارے اسلام میں اجازت نہیں ہے. گویا 18 سال کی آپ نے شرط لگا کر اس سے پہلے 16-17 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں نکاح کرنے والوں پر آپ نے پابندی لگا دی. اور حالانکہ یہی عمر ہے 14-15 سال، 16 سال، یعنی 18 سال سے پہلے کی جو عمر ہے، اس عمر میں یا تو انسان بن جاتا ہے یا انسان حیوان بن جاتا ہے. اگر اچھا ماحول مل جائے انسان بن جائے گا، برا ماحول مل جائے حیوان بن جائے گا. کیا مطلب؟ بے حیائی بے غیرتی پہ اتر جائے گا. اور دوسری بات، اسلام نے اجازت دی ہے مرد کو ایک شادی کے علاوہ 4 شادیاں نہیں کر سکتا ہے، 4 تک کی اجازت ہے. اور آج ہمارا قانون کیا کہتا ہے کہ ایک شادی کے بعد دوسری شادی نہیں کر سکتا. پہلی عورت کی اجازت ہوگی تو کرنے کا حق ہوگا، ورنہ اجازت نہیں ہے. تو میرے بھائی اسلام کہتا ہے انصاف کرنا بندے تیرے اوپر لازم ہے. اگر 2 بیویوں کو انصاف کر کے رکھ سکتا ہے 2 کر لے، 3 میں کر سکتا ہے 3 کر لے، 4 میں کر سکتا ہے 4 کر لے. لیکن آج اس قانون کو بنا دیا گیا ہے کہ ایک عورت کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کو نہیں لا سکتا. عام طور پہ عورت ایک دوسری عورت کو پسند نہیں کرتی، ایک عورت اپنی سوکن پسند نہیں کرتی. لیکن میرے بھائی جب تم نے یہ قانون بنا دیا، عورت کو جرت دے دی، تو ایک عورت دوسری عورت کیسے نکاح میں آنے دے گی؟ تو یہ حلال راستہ تھا، جائز تھا یہ معاملہ، اس کو تم نے پابند کر دیا کہ نہیں کر سکتے. اور ادھر سے جب یہ کام ختم ہوں گے، جب ایک مرد کا گزارا ایک عورت کے ساتھ نہیں ہو رہا، اسے ضرورت دوسری کی پڑ رہی ہے اور تم پابندی لگا رہے ہو، تو ضرور اس نے غیر جگہ پہ منہ مارنا. اس سے بھائیو دوستو، حلال کو جب تنگ کیا جائے گا حرام اوپر ہوگا، حرام ابھر کے سامنے آئے گا. اسی طرح میرے بھائی جو ہے زنا، بدکاری، فحاشی، ان کو عام کیا جا رہا ہے. ظاہراً تو اجازت نہیں دی جاتی، قانون نہیں ہے، لیکن اس کے جتنے دوائی زنا ہیں، اسباب ہیں، سب سے پہلا بے پردگی کا ہے. کوئی پابند نہیں کیا جا رہا اس پہ، اس کو بلکہ سامنے لایا جا رہا ہے. بھئی عورت کو سامنے آنے دی جائے، عورت کو بھی باہر نکلنے کا حق دیا جائے. طرح طرح انداز میں اس قانون کے خلاف اٹھایا جا رہا عورتوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت کو سامنے لایا جائے گا اور کو ایجوکیشن سسٹم عام کیا جائے گا، لڑکے لڑکیاں آپس میں بیٹھیں گے، گپ شپ ہوگی، تعلقات بنیں گے، معاملات بنیں گے، جس کی بدولت اس کام پر بھی جب پابندی نہیں لگے گی تو یقیناً وہ وہاں پر بے پردگی ہونے کی وجہ سے، آپس میں حیا اور پردہ نہ رہنے کی وجہ سے زناکاری عام ہوگی، بدکاری عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی. تو میرے بھائی موبائل کا دور ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ حلال جگہ پر ہمارا پیسہ لگے، جائز جگہ پر پیسہ لگے تو اس کی تو اجازت دی جائے گی. لیکن اگر بچیوں کے ساتھ یہ معاملات کیے جائیں گے تو حیا ختم، بے حیائی عام ہو جائے گی، آپس میں معاملات غلط ہوں گے، قدم غلط اٹھیں گے، جس کی بدولت معاشرے کے اندر بے حیائی، بدکاری، فحاشی، زناکاری عام ہو جائے گی.